14 اگست آ رہا ہے، یہی بات ہے. ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ باہر سبز کلر کی شرٹیں پہن کے، ٹھیک ہے، لوگ ادھر سبز پینٹ کر کے چاند ستارے کا جھنڈا بنا کے باجے بجاتے ہوئے پاں پاں کرتے ہوئے موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتروا کے نوائز پالوشن پھیلاتے ہوئے سڑکوں پہ نکلیں گے اور وہ یہ ڈنڈورا پیٹیں گے کہ ہم آزادی منا رہے ہیں، کہ ہم آزاد ہیں. کیونکہ 14 اگست کو ہم آزاد ہو. آزادی نام ہے کسی قسم کی محکومیت، کسی قسم کے تسلط کے نہ ہونے. کوئی انسان جو معاشی اعتبار سے آزاد نہیں ہے وہ خود کو بے شک آزاد سمجھتا رہے لیکن وہ ہوتا غلام. معاشی آزادی کے تصور کے بغیر آزادی کا کوئی تصور صرف اور صرف وہم ہے، صرف اور صرف ایک تصوراتی اور خیالی بات. جو لوگ معاشی طور پہ آزاد نہیں ہیں ان کو آزاد کہنا لفظ آزادی کی توہین ہے. مجھے ایک بات ہے، پاکستان کس کو کہتے ہیں؟ کیا پاکستان کیا چیز ہے؟ کیا پاکستان پہاڑوں کا نام ہے؟ کیا پاکستان درختوں کا نام ہے؟ زمینوں کا، سڑکوں کا، ہوٹلوں کا نام ہے پاکستان میں؟ نہیں. پاکستان نام ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا. 2024 میں ورلڈ بینک نے ریسرچ کی، پتہ چلا 40% آبادی سطح غربت پہ زندگی گزارے. یعنی کہ لوگ دن میں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے وقت کا کھانا ان کو میسر کوئی. تو انصاف کا معیار کیا ہے؟ معیشت. علم کا، تعلیم کا معیار کیا ہے؟ معیشت. صحت کا معیار کیا ہے؟ معیشت. اور پھر میں کیوں نہ کہوں کہ معاشی آزادی کے کسی بھی تصور کے بغیر، معاشی آزادی کے بغیر آزادی کا کوئی تصور بھی جو ہے وہ خام خیالی ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ایک آرگنائزیشن ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن. انہوں نے 142 ملکوں کی تحقیق کی کہ کس ملک کا کیا درجہ ہے، رینکنگ کے اعتبار سے کون سا ملک کدھر آتا ہے. تو پتہ چلا کہ 142 ملکوں میں پاکستان کا جو درجہ ہے وہ 130ویں نمبر پہ. یعنی کہ جو رول آف لا کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو پاکستان 130ویں نمبر پہ. 15 جنوری 2024 ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی صحت کے اعتبار سے رپورٹ کہ ہیلتھ کیئر کے اعتبار سے 169 ملکوں میں سے پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے 124ویں نمبر پہ آتا ہے. 124ویں نمبر. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک ویک اپ کال دی پاکستانی نیشن کو کہ فوری طور پہ اپنے ہیلتھ سسٹم کو ریوائز کریں، کیونکہ انسانوں کے سر کے اوپر ایسا سسٹم منڈرا رہا ہے تو یہ ان کی جانوں کے اوپر لٹکتی ہوئی ایک تلوار کے مطابق. ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق پاکستان کا 2023 کی رپورٹ ہے کہ ورلڈ اکنامک فورم کے مطابق پاکستان کا 146 میں سے 142واں نمبر ہے جینڈر ڈسکریمنیشن کے اعتبار. یعنی کہ عورتوں کے ساتھ جو تعصب ہے، بدسلوکی ہے اداروں کے اندر، ان کے ساتھ جو ناانصافی ہے اور جو ان کے لیے ایکول اپرچونٹیز آف ایجوکیشن اور جاب کی جو نہیں ہے. 2024 میں اگست، یہ جو مہینہ گزرا ہے ابھی ریسنٹلی 2024 اگست، یکم اگست کو نئی رپورٹ آتی ہے سامنے ورلڈ اکنامک فورم کی، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ مزید کام تمام ہو گیا کہ 146 میں سے 145واں نمبر اس کا ہے. یعنی کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں. یعنی عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن جو ہے، جو تعصب ہے، جو ناانصافی ہے سماج کے اندر، وہ مزید بڑھ رہی ہے. ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یورپ کو آپ نے دیکھا ہے، ہم سب لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ کسی طرح ویزا لگ جائے اور ہم یورپ جائیں یا باہر کے ملکوں میں جائیں. آپ دنیا کا کوئی امیر ترین ملک نکالیں جو خوشحال ہو اور وہاں پہ آپ مجھے بتائیں کہ عورتوں کو قید کر کے رکھا جائے. دنیا کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے اپنی اکانومی کو کسی مقام پہ پہنچایا، وہاں پہ مردوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی سماج کے اندر جاب کرتی ہیں، ایون وزیر اعظم تک بن جاتی ہیں. ایجوکیشن سسٹم کو ہم کس طرح پوچھتے ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم 138ویں 138 نمبر پہ. اچھا، اس کے بعد ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس
164वें नंबर पे है पाकिस्तान। ये रिपोर्ट है मार्च 2024। इस वक्त पाकिस्तान टोटल 131 बिलियन डॉलर्स का मकरूज है, जिसमें से पाकिस्तान ने पेरिस क्लब को 7.5 बिलियन डॉलर देने, पाकिस्तान ने 38 बिलियन डॉलर यूरो बॉन्ड्स को देने, ये मुख्तलिफ कंपनी, IMF को 8.4 बिलियन डॉलर देने और चाइना को अकेले 68 बिलियन डॉलर देने। अब ये आप समझते हैं कि मकरूज होने का क्या मतलब है। कि तालीम इधर कोई नहीं, इस मुल्क के अंदर तालीम इधर कोई नहीं, इलाज मुआवजा इधर कोई नहीं, ठीक है, इंसाफ इधर कोई नहीं, रोजगार इधर कोई नहीं। अच्छा, दुनिया के अंदर तरक्की में कोई नाम और निशान ही कोई नहीं। और फिर 14 अगस्त आता है और बाजे ले के लोग निकले हुए हैं कि हम आज़ाद। आप मुझे बताएं, जब इलाज मुआवजा, इंसाफ, तालीम, ये बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी ये एक इंसान को मैसर नहीं है, तो क्या वो इंसान आज़ाद हो सकता है? फिर वो शेर पढ़ रहे हैं, गाने गा रहे हैं, यूं भी हमें आज़ादी की दुनिया और ये रात। मैं जब ये सब कुछ पढ़ा मैं भी हैरान हूँ कि ये किस तरह की आज़ादी, ये कैसी आज़ादी कि जब लोग भूख से मर रहे हो। अभी पिछले साल 7.5 लाख लोग नौजवान जहाँ से निकले, वो जिन्होंने वीजा लगवाए थे, जो डंकी लगा के गए, उनका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। एक जहन्नम होती है ना, उसके अंदर इंसानों को डालो तो कैसे भाग भाग के बाहर निकलते हैं तंदूर। तो यकीन करें, हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो इंसान इसी तरह इधर से भाग भाग के निकले, और फिर हम समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, 14 अगस्त को हम आज़ाद हो गए। तो इसलिए बात समझने की ये है कि भाई हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं। हर साल पाकिस्तान IMF से कर्जा लेता है। IMF क्या है? IMF एक ऐसा इंटरनेशनल अदारा है, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, एक ऐसा इंटरनेशनल माशी अदारा है जो गरीब मुल्कों को कर्जे देता है। कहने को अंग्रेजों ने उस अदारे को इतना खूबसूरत बना के पेश किया हुआ है कि चूंकि पहले कहत पड़ जाते थे दुनिया में, हम ये चाहते हैं कि आप दुनिया में कहत ना पड़े, लोग भूख से ना मरें, इसलिए जो महकूम, जो गरीब बेचारे ममालिक हैं, हम उनको कर्जे देते हैं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। और जब वो कर्जे आपको देता है तो उस कर्जे के अंदर शराइत क्या होती हैं? वो शराइत ये होती है कि चूंकि आप तो अपनी इकोनॉमी चलाने में नाकाम हो गए तो अब आपको कर्जा लेना पड़ रहा है ना, तो आप अपने मुल्क की इकोनॉमी चलाने में नाकाम हो गए, लिहाजा आपकी इकोनॉमी अब हम डिज़ाइन करें। वो फिर हम क्या डिज़ाइन करेंगे? वो ये डिज़ाइन कर देंगे कि बिजली के बिल जो IMF चाहेगा वो अदा करने पड़ेंगे, गैस का बिल IMF तय करेगा, आटे का बिल, चीनी का बिल, दाल की कीमत कितनी होगी, इन तमाम चीज़ों की कीमतों का तयन IMF का। तो आप मुझे बताएं कि एक घराना है, एक घर है, लेकिन उसके घर रहने वाले लोग क्या खाएंगे, किस दिन दाल खाएंगे, किस दिन सब्जी खाएंगे, इस बात का तयन पड़ोसी कर रहा है। बल्कि पड़ोसी भी नहीं कर रहा, कोई एक और मोहल्ले में बैठा हुआ बंदा तय करता है कि इस घर में रहने वाले लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसी जिंदगी गुजारेंगे। तो हम कह सकते हैं वो घर आजाद है। अभी 4 दिन पहले एक नोटिफिकेशन मेरी नजर से गुजरा, वो नोटिफिकेशन आजाद कश्मीर रियासत का नोटिफिकेशन। उस नोटिफिकेशन में एक साबिक MLA इंग्लैंड गई हुई थी, साबिक MLA इंग्लैंड गई हुई थी। वहां पे इंग्लैंड में उनका हस्बैंड बीमार हो गया और उस हस्बैंड ने अस्पताल में इलाज कराया, तो जनाब 18,54,000 रुपया उस अस्पताल में उनका खर्चा आया। अब वो मौसूफा वापस आके आज़ाद रियासत को एक लेटर लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है कि चूंकि मैं साबिक MLA हूँ और मेरे हस्बैंड जो कि मेरी फैमिली है इंग्लैंड में बीमार हो गए थे, जिसका 18.5 लाख बिल आया, तो मुझे बराए मेहरबानी ये बिल जारी किया जाए। और जिस मुल्क की दास्तान में अभी आपको बता रहा हूँ कि जहाँ लोगों के ये हालात, उसी मुल्क के अंदर जो रियासत है वो उस बिल को कबूल कर लेती है और 18,54,000 रुपये के जो एप्लीकेशन थी उस पर साइन करके उनको वापस देती है कि जी ले 18 लाख। आप सोचिए ना कि हमारे नौजवान दर बदर धक्के खाएं नौकरियों के लिए और फिर बिल आप मुल्क छोड़ दें। हमारे लोग तरसे कि मेरी वालदा साहिबा बीमार है, काश मैं उनका इलाज करा दूँ, मेरे पास पैसे नहीं। नौजवान बच्चे
اپنے باپ کو 70 80 سال کے صبح اٹھ کے مزدوری کرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھیں، ان کے دل میں شدید خواہش ہوتی ہو کہ کاش میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے ابو سے یہ بڑھاپے میں جاب چھڑا سکوں۔ والدین خواب دیکھیں کہ کاش میرے بچے بھی اچھے اسکولوں کالجوں میں پڑھ جائیں۔ وہ ملک جہاں پہ رہنے والے انسانوں کے یہ حالات، اسی ملک کے اندر بالائی طبقہ، اسی ملک کے اندر اشرافیہ اتنی عیاشیوں میں ملوث ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 18,54,000 روپے کو چھوٹی رقم نہیں ہوتی۔ ایک سابق MLA کے ہسبینڈ کے علاج کے لیے دی۔ یہ تو ایک نوٹیفیکیشن ہماری نظر میں آ گیا، کتنے ہی نوٹیفیکیشن تھے، کتنے ہی اس طرح کی داستانیں ہیں جو سامنے ہی نہیں آتی۔ اربوں خربوں کے ان منسٹرز کی جو ہے نا وہ خرچے، یعنی آپ اس بات پہ غور کریں، یہی غریب ملک جس کی میں نے ابھی داستانیں سنائی ڈیٹا سامنے رکھتے ہوئے، اس ملک کے منسٹروں کو کبھی آتے جاتے دیکھیں تو سب سے بڑی عظیم الشان گاڑیاں، لینڈ کروزر، بڑے بڑے ٹائر والی، ڈرائیور سمیت، سیکیورٹی سمیت، بڑے بڑے لمبے پروٹوکول کی قطاریں، گھر میں 2 باورچی الگ ہیں کھانے پینے کے لیے، 2 مالی الگ ہیں، 2 چوکیدار الگ ہیں۔ اچھا، پیٹرول فری ہے، بجلی فری ہے۔ یہ منسٹر، ان کی آپ لوگوں کی جیب سے جو پیسہ چل رہا ہے، عیاشیوں کی حالت یہ ہے، تو وہ اصل میں آزاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم عام لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، چورن دیا جاتا ہے کہ تم لوگ آزاد ہو۔ یہ جو ملک ہے نا پاکستان جس کو کہتے ہیں، کوئی اس کو گیریزن سٹیٹ کہتا ہے، کوئی اس کو ملٹری سٹیٹ کہتا ہے، میں اس کو ڈزنی لینڈ کہتا ہوں، جو بالائی طبقے کی ڈزنی لینڈ ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ جنت کا ہمیں کیا وہ کنسیپٹ بتایا گیا، منہ تو جو گل کر تو پوری ہو جاتی، بٹ انہیں یہی بتایا نا، فرشتے کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے جی یہ کھانا ہے، آم کھانے آم حاضر ہو جائیں گے، سیب کھانے سیب حاضر ہو جائیں گے، پورے ہوں گی 70، اور دودھ اور شہد کی ندیاں بہ رہی ہوں۔ تو اس بالائی طبقے کو، اس اشرافیہ کو یقین کریں، دودھ اور شہد کی نہریں بھی میسر ہیں، 70 سے بھی زیادہ پورے میسر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ دولت کے انبار لگے ہوئے، اور وہ ساری دولت ہم عام انسانوں کی ہے جو 14 گاؤں کے باجے لے کے آزادی بنا رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہی والی صورتحال ہے، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کا قبضہ ہے۔ خود وہ انہوں نے دوسرے ملکوں میں، آسٹریلیا میں اور نیوزی لینڈ میں جزیرے خریدے ہیں، تو جو ہے نا عام عوام بیچاری پنڈی اور لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے نا ذلیل و خوار ہو۔ تو اگر تو پاکستان سے مراد صرف اور صرف DHA میں رہنے والی مخلوق ہے نا، تو میں واقعی کہوں گا وہ آزاد۔ لیکن اگر پاکستان سے مراد وہ 22 کروڑ عوام ہیں جو مختلف دیہاتوں میں، جو مختلف تنگ گلیوں میں، جو شہروں میں رہتے ہیں، تو پھر یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ پاکستان آزاد ہو گیا۔ پاکستان آج بھی غلام ہے، اور پاکستان کو آزاد کرنے کی جدوجہد پاکستان کے لوگوں کو کرنی ہوگی، کیونکہ وہی لوگ غلام